وزیر اعظم کی انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ انسانی اسمگلنگ دنیا بھر میں ملک کی بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ یورپ کے بعد برطانیہ میں پی آئی اے کی پروازوں کی بحالی کے لیے برطانوی محکمہ ٹرانسپورٹ اور سول ایویشن کو مراسلہ۔ پی آئی اے لندن، برمنگھم اور مانچسٹر کے لیے پروازیں چلائے گا۔ اور پشاور شمکنی میں موٹر وے کے قریب نامعلوم افراد کی گاڑی پر فائرنگ، گاڑی میں سوار 3 افراد قتل، 1 شخص زخمی، 4 افراد کا تعلق 4 سدہ سے ہے، زخمی شخص اسپتال منتقل۔ مرغی اور دال مڈل مین کی وجہ سے مہنگی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مہنگائی ہونے کا اعتراف کر لیا، کہا دنیا بھر میں قیمتیں کم ہوئی، ہم بھی مانیٹر کریں گے، عوام کو جو فائدہ پہنچانا چاہیے تھا وہ نہیں پہنچ رہا۔ آج ای سی سی اجلاس میں پہلا ایجنڈا قیمتیں کم کرنے پر ہوگا۔ برآمدی شعبے میں مثبت رجحان ہے، معاشی میدان میں اہم کامیابیوں کا سلسلہ جاری، ٹھوس اقدامات کے ذریعے معیشت استحکام کی راہ پر گامزن، یقین ہے ترسیلات زر $35 ارب سے بڑھ جائیں گے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، 100 انڈیکس میں 3790 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,12,000 کی سطح سے بھی نیچے آ گیا، 1,11,070 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نان فائلرز بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکیں گے، ایک حد سے زیادہ ٹرانزیکشنز نہیں کر سکیں گے، 800 سی سی سے زائد گاڑیاں خریدنے پر پابندی ہوگی۔ حکومت نے نان فائلرز کے گرد شکنجہ مزید سخت کرنے کی تیاری کر لی۔ ٹیکس لا ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش، مجوزہ ترمیم کے مسودے میں کہا گیا کہ نان فائلر مخصوص حد سے زیادہ جائیداد اور شیئرز نہیں خرید سکیں گے، جائیداد بھی ٹرانسفر نہیں کر سکیں گے، غیر رجسٹرڈ افراد، کاروباری افراد جائیداد ٹرانسفر نہیں کر سکیں گے، بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے، ایسے افراد کی پراپرٹی اور کاروبار حکومت سیل کرنے کی وجاہت ہوگی۔ فائلرز کے والدین، بیوی اور 25 سال تک کی عمر کے بچے فائلر تصور ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں ملک آگے چلے اور ترقی کرے، مذاکرات سے ہی مسائل کا حل نکلے گا، سیاسی استحکام اور ملکی ترقی کے لیے بات چیت کرنے کو تیار ہے۔ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل، بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی اسیروں کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ پارلیمانی پارٹی نے پنجاب میں ارکان پارلیمنٹ کے گھروں اور ڈیروں پر چھاپوں کی مذمت کی، کہا ارکان صوبائی اور قومی اسمبلی پر دباؤ ڈالنا بند کیا جائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات کے لیے کردار ادا کرنے کی پیشکش کر دی۔ ایاز صادق نے کہا کہ حکومت اپوزیشن کے مذاکرات کے لیے میرا دفتر اور گھر ہر وقت حاضر ہے، تلخیاں ختم کرنے کے لیے مذاکرات ضروری ہے، سیاسی مسائل سمیت کسی بھی معاملے پر مذاکرات میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسپیکر کی پیشکش خوشائن ہے، وہ حکومت کو بھی سنجیدگی دکھانے کا کہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کہتے ہیں کل کی پیشکش پر حکومت نے ہمیں کوئی جواب دیا نہ رابطہ کیا، 10 ارکان اسمبلی پر استعفے کے لیے دباؤ ہے، یہ چاہتے ہیں پنجاب میں انہیں پیپلز پارٹی کی ضرورت نہ رہے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا مذاکرات کے لیے ماحول سازگار نظر نہیں آ رہا، کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ سول نافرمانی کی تحریک دیگر اپوزیشن رہنماؤں کے کہنے پر موخر کی، حکومت سنجیدہ نہ ہوئی تو اپنا نقصان کرے گی۔ شیر افضل مروت بولے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنی ہے، مذاکرات بھی ہونے چاہیے، سول نافرمانی تب شروع ہوگی جب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ ایکس ہو، وائی ہو یا زد، فل سپیڈ میں انٹرنیٹ چلنا کب شروع ہوگا؟ حکومت نے ملک میں انٹرنیٹ کا ستیہ ناش کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قادر پٹیل انٹرنیٹ کی سست رفتار پر برہم۔ قومی اسمبلی میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی بندش پر بحث، وزیر مملکت آئی ٹی شہزاد فاطمہ نے ایکس بندش کی حمایت کر دی، کہا کہ وزارت داخلہ کی ہدایت پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند کیا، نیشنل سیکیورٹی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، ملک میں 2% سے بھی کم لوگ ایکس استعمال کرتے ہیں، آزادی اظہار رائے پر پابندی مقصود ہوتی تو ٹک ٹاک اور فیس بک بند ہوتا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل کی منظوری مشاورت کے لیے مؤخر کر دی۔
جب تک اسلحہ جمع نہیں کیا جاتا سڑک نہیں کھلے گی. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کرم میں بنکرز اور جدید اسلحہ کو ختم کرنا ہے، لیکن کچھ لوگ بھاری اسلحہ سرنڈر کرنے میں ہچکچا رہے ہیں. بنکرز کو مسمار کریں گے جس کے بعد فورسز قانون نافذ کریں گی. دشمن قوتیں پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں. پارا چنار کا مسئلہ پورے ملک کے لیے اہم ہے. ہریکین سے ملنے پارا چنار جا رہا ہوں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے ہو سکتا ہے وہاں کی حکومت سیاست میں مصروف ہو، میرے لیے ان کے بانی سے زیادہ پاکستان کا مستقبل اہم ہے. مسئلہ پاکستان کا ہے تو کیا گنڈا پور اور کیا کنڈی، سب کے پاس جاؤں گا. سیاست سے ہٹ کر کسی ڈھابے پر بھی بیٹھ سکتے ہیں. صحافی نے پوچھا آپ کے جانے کی اتنی خبریں آتی ہیں مگر آپ جا نہیں رہے. کامران ٹیسوری بولے بھیجنے والوں سے زیادہ محبت روکنے والوں کی ہے. گھوٹکی خیبر پختونخوا کی کئی اضلاع سے بہتر ہے. چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کا گھوٹکی بار کی تقریب سے خطاب. کہا جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کروں گا. بار ایسوسی ایشن کے تحفظات جلد دور کیے جائیں گے. وکلاء کی جانب سے تالیاں بجانے پر کہا ججز کے لیے تالیاں نہ بجائیں، ججز ٹھیک ہوتے ہیں آپ انہیں خراب کر دیتے ہیں. کراچی میں تیز رفتار ٹرک نے ایک اور شخص کی جان لے لی. ICI پل پر ٹرک نے موٹر سائیکل سوار کو کچل ڈالا. جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت محمد ہمایوں کے نام سے ہوئی. صبح بھیس کالونی میں بھی گاڑی کی ٹکر سے بچہ جان سے گیا. کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو کہتے ہیں شہر میں ہر دوسرا حادثہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے. حادثات سے بچاؤ کے لیے صبح 6 سے رات 11 بجے تک ڈمپر چلانے پر پابندی لگا دی. 57% حادثات میں موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہوتے ہیں. پاکستان کے چوتھے آف شور پیٹرول ویسل PNS یماما کی کمیشننگ تقریب رومانیہ کی بندرگاہ میں ہوئی. مہمان خصوصی وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی تھے. پاکستان کے سفیر ارشد جان پٹھان بھی شریک ہوئے. PNS یماما کثیر المقاصد اور انتہائی سبک رفتار جنگی بحری جہاز ہے. ٹرمینل ڈیفنس سسٹم، جدید ترین الیکٹرانک وارفیئر، اینٹی شپ اور اینٹی ایئر وارفیئر صلاحیتوں کا بھی حامل ہے. پاکستان میں انتخابی بے ضابطگیوں کا جواب دینے کی ضرورت ہے. امریکہ واضح کر چکا ہے کہ کسی بھی انتخابی بے ضابطگی کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ بھارت پر زور دیا ہے امریکی شہری کے قتل کی سازش کے جرم میں احتساب ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. ترجمان نے BJP کے بھارت کو غیر مستحکم کرنے کے الزامات کو مضحکہ خیز قرار دیا. بانی پیٹا کے لیے انٹرنیشنل لابی کام کر رہی ہے. ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح اپنے ایجنٹ کو پنجرے سے نکالا جائے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں خبریں آ رہی ہیں کہ ان کا ایجنٹ بھی کوشش کر رہا ہے ڈیل اور معافی تلافی ہو جائے اور باہر نکلے. شرجیل میمن نے کراچی کے رنگی میں BRT یلو لائن بس ڈپو کا افتتاح کر دیا. تنظیمات مدارس اور JUI کو مدارس رجسٹریشن بل میں کوئی ترمیم قبول نہیں. مدارس بل کے معاملے پر حکومت سیاسی اخلاقی قانونی طور پر ہار چکی ہے. JUI کے رہنما حافظ حمداللہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کی بالادستی کا تقاضا ہے پاس کردہ بل کو قانون تسلیم کیا جائے. پارلیمنٹ کے فیصلے کوئی اور نہ کرے یا حکومت تسلیم کر لے، عوام کا راج نہیں. گیند حکومت کی کورٹ میں ہے، فیصلہ کریں ورنہ دیر ہو جائے گی. چیئرمین PCB محسن نقوی کی سعودی کرکٹ فیڈریشن کے سربراہ سعودی نائب وزیر کھیل سے ملاقات. چیمپئنز ٹرافی کے میچز دیکھنے کے لیے پاکستان آنے کی دعوت دی. سعودی کھلاڑیوں کو تربیت دینے کی بھی پیشکش کی. کہا کرکٹ ڈیولپمنٹ کے لیے پلیئرز ایکسچینج پروگرام شروع کیا جا سکتا ہے. سعودی عرب ہر پاکستانی کا دوسرا گھر ہے، تعاون پر خوشی ہوگی. قومی اسمبلی میں نیشنل فورنسک ایجنسی کے قیام کا بل کثرت رائے سے منظور. وزیر داخلہ محسن نقوی نے بل پیش کیا. بل کے مطابق فورنسک ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں قائم کیا جائے گا. فورنسک کے لیے بیرون ممالک پر انحصار کو ختم کیا جا سکے گا. ڈیجیٹل فورنسک کا شعبہ قومی سیکیورٹی کے معاملات میں معاونت کرے گا. لیب اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی سروسز مہیا کی جائیں گی. ایجنسی ڈیجیٹل فورنسک مواد کو محفوظ بنائے گی. فورنسک ایجنسی بطور ماہر عدالت کی معاونت کے لیے بھی خدمات دے گی.
اوگرا کی جانب سے گیس کی قیمت میں اضافہ ناقابل برداشت ہے. وزیر اعظم اوگرا کے ظالمانہ فیصلے کا فوری طور پر نوٹس لیں. وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کا مطالبہ. کہا وفاقی حکومت اوگرا کے فیصلے پر عمل درآمد سے قبل صوبوں سے مشاورت کرے. اوگرا میں صوبوں کو نمائندگی دی جائے. سندھ حکومت ایسے یک طرفہ فیصلے کی حمایت نہیں کرے گی. پنجاب کے کسی شہر میں ٹوٹی سڑکیں نظر نہ آئیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی حکام کو ہدایت. ایک ہفتے میں پنجاب سے تجاوزات ختم کرنے کا ہدف دے دیا. کہا شہروں سے خیمہ بستیاں متبادل مقامات پر منتقل کی جائے. سڑکوں پر بائک لین مقرر کرنے، چینی ماڈل کے تحت جنگلہ اور چھوٹی دیوار سے الگ کرنے کی ہدایت. مریم نواز نے کہا قبضہ مافیا کو پنجاب میں کھلا پھرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اوور ہیڈ برج کے نیچے گرین بیلٹ بنائیں. منشیات کے عادی افراد نظر نہ آئیں. جعلی دوائیں بیچنے اور بنانے والوں کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے. دورہ چین بہت سود مند رہا. وزیر صنعت پنجاب چودھری شافع حسین نے کہا کہ سولر، ٹیکسٹائل اور الیکٹرک وہیکلز کی بڑی کمپنیوں کے حکام سے ملاقاتیں کی. جدید زرعی انجینئرنگ سے وابستہ کمپنی نے پنجاب میں ٹریکٹر اسمبلی کا پلانٹ لگانے میں دلچسپی بھی ظاہر کی ہے. امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ سے الوداعی ملاقاتیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے عوامی خدمت کے منصوبے کو سراہا، قابل تخلید قرار دیا. مراد علی شاہ سے ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی. وزیر اعلیٰ سندھ نے امریکی سفیر خواجہ کو ٹوپی تحفے میں دی. ملک بھر میں خشک سردی کی لہر برقرار. بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد. سکرد میں پارہ -7، گلگت -6، استور، ہنزار، کوئٹہ میں -4 تک گر گیا. اسلام آباد میں درجہ حرارت 0، پشاور میں 2، لاہور میں 5 اور کراچی میں 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. شدید سردی کے باعث سوات کی مہوڈن جھیل میں پانی جم گیا. مقامی افراد کو مشکلات کا سامنا. محکمہ تعلیم پنجاب نے موسم سرما کی چھٹیوں کا نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. پنجاب کے تمام اسکولوں میں تعطیلات 20 کے بجائے 23 دسمبر سے ہوں گی. اسکول 13 جنوری سے کھلیں گے. لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت. سیاسی اور عسکری قیادت کا شہید کو زبردست خراج عقیدت. صدر آصف زرداری نے اپنے پیغام میں کہا لانس نائک محفوظ شہید نے 1971 کی جنگ میں بے مثال جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا. پوری قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کی معترف ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا شہید نے واگا بارڈر پر مثالی جوانمردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کو پسپا کیا. پوری قوم کو پاک فوج کے شہداء اور ان کے اہل خانہ پر فخر ہے. شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد خوفناک انکشافات. اجتماعی قبروں کی دریافت کا سلسلہ جاری. دمشق سے 25 کلومیٹر دور ایک اور اجتماعی قبر مل گئی جس میں ہزاروں افراد کو دفن کیا گیا تھا. جنوبی شام میں اب تک 12 اجتماعی قبریں دریافت کی جا چکی ہیں. غزہ میں اسرائیلی سفاکیت کی انتہا. تازہ کارروائی میں 11 فلسطینی شہید ہو گئے. بمباری سے کمال عدوان اسپتال میں آگ بھڑک اٹھی. انتہائی نگہداشت یونٹ میں سروسز معطل ہو گئیں. مغربی کنارے اسرائیلی فائرنگ سے 2 نہتے نوجوان لقمہ اجل بن گئے. 24 گھنٹوں میں مزید 36 اموات کے بعد شہداء کی مجموعی تعداد 45,059 ہو گئی. شمالی غزہ میں حماس اور اسرائیلی فوجیوں میں شدید جھڑپیں. 3 اسرائیلی فوجی مارے گئے. فلسطینی وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ صہیونی فوج 12,799 بچوں کو نشانہ بنا چکی. روس نے افغان طالبان کا نام دہشت گردوں کی فہرست سے نکال دیا. پارلیمنٹ نے بل منظور کر لیا. ماسکو کے افغان طالبان سے تعلقات معمول پر آنے کی راہ ہموار. شام میں ہاتھ تحریر الشام جیسی تنظیم سے بھی رابطے قائم ہو سکتے ہیں. سوئٹزرلینڈ نے لبنانی تنظیم حزب اللہ کو دہشت گرد قرار دے دیا. سوئس پارلیمنٹ میں حزب اللہ پر پابندی کی قرارداد منظور کر لی. گزشتہ ہفتے حماس پر پابندی کی بھی منظوری دی گئی تھی. سوئس حکومت کی جانب سے پابندی کی مخالفت. پاکستانی اسکواش پلیئر ماہنور علی نے تاریخ رقم کر دی. یو ایس اوپن جونیئر اسکواش چیمپئن شپ جیتنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئی. انڈر 13 کے فائنل میں ماہنور نے مصری حریف کو 3-1 سے شکست دی. اور سال 2024 کے بہترین فٹ بالر کا ایوارڈ برازیلین کھلاڑی کے نام. وینی جونیئر نے فیفا پلیئر آف دا ایئر کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا. ارجنٹائن کے مارٹینس نے بہترین گول کیپر کا ایوارڈ حاصل کر لیا. بہترین کوچ کا ایوارڈ کارلوس انکلوٹی کے نام رہا.
اسپین کی آئٹانا بوناماتی نے خواتین کے بہترین پلیئر کا اعزاز اپنے نام